السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں طبیبہ تنویر اختر اجمل دواخانی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں ایک اہم بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ ڈلیوری کے وقت جو آپریشن ہوتا ہے، عموماً لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ آپریشن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، اور گھر والے اس سے بھی زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ اس کے ڈلیوری تو ہو جاتی ہے، اگر نارمل ہو تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اگر آپریشن ہو تو صاف ظاہر ہے اس میں پھر اس کے نقصانات بھی بہت ہیں، جو کہ آنے والے وقت میں بھی عورت کو محسوس ہوتے ہیں، اور اس سے اس کو عورت ہی کو اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو وہ پھر آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتی ہے۔ بچہ جس طرح ایک شادی کے بعد، شادی بھی ایک اللہ کی طرف سے قدرتی امر ہے کہ ایک وقت مقرر پہ ہوتی ہے، اسی طرح جب حمل ہو جاتا ہے تو ڈلیوری بھی اللہ کی طرف سے، جس نے یہ سارے کام اللہ کے ہیں، انسان کا کوئی بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف ہمارا کام ہوتا ہے کہ ٹینشن فری ہو کے سارے کام کرو، کھاؤ پیو، اپنی انجوائے کرو۔ اس میں اگر فرض کرو آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کو سب کچھ ہوتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ہم تو جی ٹینشن میں ہی وقت گزارتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں کہا۔ تو جس وقت یہ حمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں کوئی ایسا مسئلہ آپ کو ہونا چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق یہ جو ڈلیوری جب وضع استقرار حمل سے لے کے وضع حمل تک، یعنی کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تک کوئی ایسا عنصر نہیں ہے جو کہ عورت کو نقصان دے، یہ ایک قدرتی امر ہے۔ اگر آپ شادی کے بعد ہر چیز اعتدال کے ساتھ کھاتے ہو، اپنی خوراک کا خیال رکھتے ہو، اپنے جو ہے دوائیاں کھانے کی بجائے اپنے پھل وغیرہ، اس میں انار ہے، انگور ہے اور سبزیاں ہیں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کھائے، نہ کہ وہ چیز کھاؤ جو کہ صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہو، کیونکہ آج کل کی بچیاں جو ہے نا وہ صرف اسی وجہ سے آپریشن کی طرف جا رہی ہیں بہت زیادہ۔ اگر فرض کرو 10 ڈلیوریاں ہوئی ہیں، اس میں سے 3 یا 4 نارمل ہوں گے، یا حد سے زیادہ 2 ہوں گے، باقی زیادہ سارے آپریشن ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی اس کی بات یہ ہے کہ ہماری خوراک کم ہونا، اور ہم میں آج کل کی بچیوں میں ہمت نہیں ہے۔ پہلے بھی تو عورتیں ہوتی تھیں، ان میں ہمت ہوتی تھی، خوراکیں ان کی اچھی ہوتی تھیں، وہ چیز کھاتی ہوتی تھیں جس کا ان کو فائدہ ہوتا تھا، ان کا نارمل بچہ ہوتا تھا، اور اس میں وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ آج کل کی بچیاں جو ہوتی ہیں وہ پہلے تو کہتی ہیں کہ فوراً حمل ہو جائے، جس وقت حمل ہوتا ہے ان کو پھر جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا۔ حالانکہ یہ سوچنے والی، پریشان ہونے والی کوئی ایسی بات نہیں، اللہ کے کام ہے۔ اللہ پہ جب بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سارے راستے کھولے گا۔ اس میں جب آپریشن کیوں ہوتا ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ آپریشن میں یہی ہوتا ہے کہ عورت میں جان نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے جب حمل ہو جاتا ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لیٹ جاتی ہے، اس میں مختلف پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتی، وہ آرام سے اپنے کام کرتی ہیں نارمل، اور ان کے بچے بھی نارمل ہوتے ہیں، وہ کھاتی پیتی بھی ہیں، وہ کہتی ہیں جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ اور مائیں جو ہے، سب سے بڑی بات ہے، مائیں بچوں کو نہیں سمجھاتی، بچیوں کو، کہ بیٹا یہ وقت ہر کسی پہ آنا ہے۔ درد جو ہوتا ہے نا وہ ایک خاص عنصر ہے، خاص جز ہے ہمارے زندگی کا، تو اس میں اگر درد نہیں ہوگا تو بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور دردوں نے بچے کو آہستہ آہستہ نیچے کو دھکیلنا ہے۔ اگر عورت صحیح خوراک نہیں کھائے گی تو اس میں طاقت نہیں آئے گی، ایک لیٹی رہے گی، اس میں جب حمل ہوتا ہے تو وہ مختلف کیفیات آتی ہیں، عورت کو غصہ بھی آتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا اٹھنے کو، اس کو دل کرتا ہے کہ سارا دن سوئی رہے، لیکن چند گھنٹے سونے سے بندہ بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے کہ میں نے یہ بچہ جو ہے وہ نارمل پیدا کرنا ہے۔ اگر ہمت کرے تو سارے کام ہی ہو جاتے ہیں، ہمت پہ ہی ہوتا ہے۔ تو جب خوراک صحیح ہوگی اور اپنے کام معمول کے مطابق کیے جائیں گے، حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت کرو گے تو سارے کام صحیح ہوں گے، حرکت نہیں ہوگی تو بچہ اگر عورت لیٹی ہوئی ہے تو بچہ بھی ایک سائڈ پہ جیسے وہ ہوگی ویسے ہی بچہ ہوگا۔ تو اس میں جس وقت وہ حرکت کرے گی تو بچہ بھی حرکت کرتا ہے، تو یہ زبردست چیز ہے۔ اس میں اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ صاف ظاہر ہے پھر بچے کو پریشانی، وہ آپریشن ہی ہوتا ہے۔ تو اکثر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ لو جی فلاں نے تو بچہ پیدا کیا تو وہ ٹھیک ہوگا،
لیکن اس میں بعض پیچیدگیاں بھی آتی ہیں. جس وقت حمل ہوتا ہے تو اس میں اس کے نہ آپریشن ہونے کے کچھ اسباب، کچھ وجوہات ہوتی ہیں. اس میں نہ کھانا، زیادہ لیٹے رہنا، الٹی آ رہی ہے تو اس میں بھی بالکل نہیں کھانا، اس سے پھر نیند بھی آتی ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، گھر والوں کی پھر باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، اس سے ٹینشن لی جاتی ہے، ٹینشن سے پھر یہ ساری وہ وجوہات ہوتی ہیں. تو علامات اس میں یہ ہیں کہ نہ کھانے کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ویکنس ہوتی ہے، تو اس میں یہ فوراً کوئی پیناڈول وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کھا لی، اس سے وقتی طور پہ ریلیف ملتا ہے، اس سے بندہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے پھر. لیکن جو اندر ویکنس ہوتی ہے بچے کو بھی ہوتی ہے، ماں کو بھی ہوتی ہے. ماں میں طاقت کہاں سے آئے گی اگر وہ کھائے گی نہیں؟ تو کھائے گی، صحیح خوراک کھائے گی، اس میں فروٹ لو. انار ہے، انار زبردست ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، وٹامن اے بی سی بھی ہے، وہ استعمال کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ چیزیں خوراک جو ہے بہتر لی جائے گی تو اپنے آپ سارے مسئلے حل ہوں گے. لیکن آج کل کے بچے نہیں مانتے. وہ یہ ہے کہ ادھر ادھر سے جس وقت حمل ہوتا ہے تو عورتوں سے پوچھتے ہیں تو وہ ان کے اندر کہ حمل یہ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ جس وقت عورتیں ان کو بتاتی ہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں. وہ ڈر اور خوف جو ہوتا ہے وہ ان کے نس نس میں سما جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہیں. اگر ہم ڈر اور اس سے تناؤ بھی ہوتا ہے، اگر ہم ڈر اور خوف کو نکال دیں گے تو درد جو ہے تو وہ ایک لازمی قدرتی عمل ہے. کیونکہ یہ خوف اور ڈر جو ہے یہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، حمل کے دوران اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے خود سے اس کو اپنے اندر اپنے ذہن پہ سوار کیا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ مائیں جو ہوتی ہیں نا، مائیں کہتی ہیں کہ جس وقت انہوں نے اپنا وقت گزار لیا ہوتا ہے، انہوں نے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نہیں بتاتی. کیونکہ اگر بچوں کو بتائیں نا، بچیوں کو کہ بیٹا ہم نے بھی یہ کام کیا ہے، ہر عورت پہ یہ کام وقت آتا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اپنا زندگی اچھے طریقے سے گزارو، اپنے کام خود سے کرو، اپنے گھر کے سارے کام کرو. اس سے یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اندر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ بھی نارمل پلتا ہے اور ماں بھی صحیح رہتی ہے. میں نے سنا ہے پچھلے دنوں کہ انڈیا میں ایک جگہ پہ انہوں نے چکی لگائی ہوئی ہے، جہاں پہ عورتیں آ کے چکی پیستی ہیں، اور وہ صرف ایکسرسائز کے طور پہ. تو وہ جس وقت وہ کرتی ہیں اس سے سارا جسم ہلتا ہے. پہلے زمانے میں عورتیں جو ہیں وہ مرچیں بھی خود گھر میں پیستی ہوتی تھیں، صفائیاں کرتی ہوتی تھیں. میرے اپنے تجربے کے مطابق میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جو کہ عورتیں چلتی پھرتی منٹوں سیکنڈوں میں اس ہسپتال گئیں اور آگے پوچھا، وہ جی ایکسرسائز بھی ہوتی تھی اور اپنی خوراک بھی صحیح کی ہے، اس سے یہ سارے جو ہے مسئلے جو سیٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ عورت بالکل ٹھیک ٹھاک اور بچا ہے. کیونکہ آپریشن کے نقصانات بھی ہیں. آپریشن تو ہو گیا، کیونکہ جتنی ہمیں آسائشیں مل رہی ہیں، مشکلیں نہیں ہیں، اتنا ہی ہم اور زیادہ وہ ڈھیلے ہو گئے ہیں کہ چلو جی کیا کرنا ہے اب کام کر کے. لیکن یہ ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے. اگر ہم کام کریں گے، کام کرنے سے کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ حرکت ہوتی ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، توانائی آتی ہے. اگر ہم لیٹے رہیں گے تو اعصاب ہمارے ڈھیلے ہو جائیں گے، اس سے ہمارے جسم میں کمزوری آئے گی. تو اگر آپ حرکت کرو گے، صفائیاں وغیرہ کرو گے، چلتے پھرتے رہو. کیونکہ اکثر عورتیں اگر ان کو کہو نا بچیوں کو تو وہ گلے پڑ جاتی ہیں ماؤں کے کہ ماں کیا ہے، مجھ سے نہیں ہوتا، میرے سر میں درد ہوتا ہے، میرے جسم میں درد ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ خوراک صحیح نہیں لیتی. اگر خوراک صحیح لی جائے، اکثر بچوں کو میں نے دیکھا ہے وہ لیز، برگر وغیرہ، چپس وغیرہ اس پہ اور انڈا سلائس پہ وقت ان کا گزر رہا ہوتا ہے. ان سے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ تو ہمیں پیٹ بھرنے والی بات ہے. وہ ٹھوس غذا لی جائے جس سے کہ بندے کو طاقت ملتی ہے. دیسی گھی ہے، بادام وغیرہ ہیں، اس کے بعد کشمش ہے، وہ روزانہ بھگو کے وہ لی جائے، اس سے زبردست فائدہ ہوتا ہے. تو یہ آپریشن کروا کے تو آرام سے آ جاتی ہیں. بچہ تو آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد رکھی ہے اللہ نے اس کو پیدا بھی کرنا ہے. میں نے اپنی زندگی میں، ابھی تو میری پریکٹس اس وقت نہیں تھی، اس وقت میں نے یہ کیسز کیے ہیں اور نارمل کیے ہیں. ایون کہ ایک دو ایسے تھے جو کہ الٹے بچے وہ بھی پیدا ہوئے ہیں. تھوڑا سا وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیسے. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، کیوں آپریشن ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کی بھی تھوڑی غلطی ہوتی ہے. ہر کسی کی نہیں. ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں، وہ آخری وقت تک مریض کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ صحیح ہو جائے. لیکن پھر جب ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں جسم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں لچک ہے عورت کے جسم میں، جسم نے کھلنا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ جگہ بنتی ہے اور بچہ نارمل پیدا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر لوگ وہ جلد بازی میں ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ایسے ہوتی ہیں یا دایا ایسی ہوتی ہیں
تو وہ کہتی ہیں کہ جلدی سے اس کو فارغ کرو اور دوسرے کیس کو پکڑو، تو وہ جلد بازی میں کوئی نہ کوئی انجیکشن لگا دیتی ہیں۔ اس میں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری بہوؤں کے، ہماری بیٹیوں کے بچے کیوں مر جاتے ہیں پیٹ میں؟ تو یہی حساب ہوتا ہے کہ وہ جلد بازی میں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر جاتی ہیں، یا وقت سے پہلے ان کو دوائی دے دی جاتی ہے، اس سے ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اندر ڈیڈ ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو وہ بیچاری پریشان ہو کے گھر آ جاتی ہیں۔ ماں بیچاری سارا پورا 8 مہینے 9 مہینے گزار کے اس کے بعد خالی گود آ جاتی ہے۔ تو آپریشن، وہ کہتی ہیں کہ چلو کیا درد لینی ہے، آرام سے آپریشن کروائیں۔ اگر تھوڑا سا احتیاط کیا جائے اور احتیاط کی جائے اور خوراک کا خیال صحیح رکھا جائے، متوازن خوراک لو، اس میں سبزیاں بھی لو، اس میں پھل بھی لو، اور وہ چیز کھاؤ جس کو ضرورت ہو۔ اپنے بڑوں سے، اپنی ساسوں سے، اپنی امیوں سے پوچھو کہ ماں آپ نے کیا کھایا تھا، ہمیں بھی وہ خوراک دو، تو اس سے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نقصانات ہیں۔ نقصانات اس میں جس وقت آپریشن کرواتے ہیں اس کے بعد ایک تو وہ جگہ جو ہے وہ سن ہونے کی وجہ سے وہ ٹیشو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اینٹی بائیوٹک کھا کھا کے اس میں معدہ بھی اپسیٹ ہوتا ہے، اور آنے والے وقت میں خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ وہ ڈرپیں وغیرہ لگانے کی وجہ سے جسم پھول جاتا ہے، وہ جسم پہ بھدے سے ہو جاتے ہیں، عورت بیتوکی سی موٹی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آنے والے وقت میں اس کو پریشانی، گھر والوں کی باتیں سنو اور وہ اپنا نا خیال کرنے کی وجہ سے سارا مسئلہ۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ بچے بھی کم اور آدھی زندگی انسان کی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک نارملی بچہ اور ایک آپریشن، جس طرح ایک پھل ہوتا ہے کہ اگر کچا پھل توڑ لیا جائے تو پورے کا پورا درخت ہل جاتا ہے، اسی طرح آپریشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ نارمل ہو جاتا ہے تو آپ بعد میں 3-4 بچے پیدا کر لو، کوئی آپ کو محسوس نہیں ہوگا، اور بہترین طاقتور بچے پیدا ہوں گے۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لو تو تھوڑا سا خوراک کا خیال رکھو، تو بڑوں کی باتوں پہ عمل کرو۔ آج کل کے بچے یہ چیز نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، لوگ ایم خام کا پڑھے، وہ ہم اتنی ٹینشن لیں اور اتنی تکلیف اٹھائیں، جاؤ آپریشن کراؤ گھر آ جاؤ۔ لیکن نہیں بچوں، یہ بہت بڑی پریشانی ہے، آپ لوگ غلط سائٹ پہ جا رہے ہو، اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو، تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس لیے بچو اور اپنے آپ اپنی زندگی بہتر کرو۔ اب میں آپ کو علاج بتاتی ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کرو آپ بڑوں سے بھی مشورہ لو، ادھر ادھر کسی باتوں میں نہ آؤ، اپنے ذہن سے ڈر کو بالکل نکال دو، اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ جب ہمت پیدا کرتی ہے عورت، تو عورت بہت کچھ کر جاتی ہے۔ اگر ہمت پیدا نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کھاؤ گے نہیں، خون کی کمی ہو جائے گی، اس میں پھر آپ میں طاقت نہیں آئے گی۔ آپ شروع سے دودھ میں بادام روغن 1 چمچ ڈال کے روزانہ 1 کپ لو، اس سے آپ کو زبردست طاقت بھی آئے گی، جس میں چکنائی بھی ہوتی ہے باقی۔ اور 1 انجیر روزانہ رات کو سوتے ٹائم لازمی دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس میں وٹامن سی بھی ہوتی ہے، اے بی اور سی، اور وہ اتنی گرم بھی نہیں ہوتی، دوسرے درجے میں گرم ہوتی ہے، بہت طاقت والی ہوتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے، اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاؤ جب آپ کو دردیں شروع ہو جائیں، وقت سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہو، اس سے پھر آپریشن ہی ہونا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا انتظار نہیں کرتے۔ اور کچھ لوگ تو ہیں انتظار کرتے ہیں، بہت اچھی ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں غلط ہاتھوں میں جب آپ جاؤ گے تو آپ کا آپریشن ہوگا، اس سے آپ کی زندگی بھی برباد، آنے والے بچوں کے لیے بھی، آپ بچوں کو صحیح طریقے پہ چلا بھی نہیں سکتے۔ اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ کمر میں انجیکشن لگاتے ہیں کہ جی ہمیں پین نہ ہو، تو جب کمر میں انجیکشن لگاتے ہیں وہ عرصہ دراز تک وہ درد ختم ہی نہیں ہوتی، وہ عورتیں کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتی۔ مرد بھی بیچارے پریشان کہ یہ ہر وقت درد ہو، اس میں عورت جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتی ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد اب اجمل دواخانے کی ہے ہمارے آب حمل اور معجون حمل امبری، وہ سٹارٹ سے اگر کھانا شروع کر دو تو آدھی چمچی اور 1 گولی دودھ کے ساتھ، اس سے آپ کو زبردست بچے کو بھی طاقت ملتی ہے اور ماں کو بھی طاقت ملتی ہے، کیونکہ وہ اگر شروع سے آپ کو یہ ملے گی نا، ان کے کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد بھوک نہیں لگتی تو اس کے لیے جوار شناجین کھانا کھانے کے بعد لی جا سکتی ہے، وہ آدھی چمچی لو پانی کے ساتھ۔ جب آپ کو 9 ماہ پورے ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں کچھ دن اوپر بھی ہوتے ہیں، پہلا بچہ جو ہوتا ہے وہ 9 ماہ سے 10 دن 12 دن اوپر لیتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا مطلب نہیں، بیٹے جو ہوتے ہیں وہ جلدی ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں۔ اس میں جب آپ کا وقت گزر جائے، تھوڑا سا انتظار ہے، تھوڑا ہمت پیدا کرو اور انتظار کرو، آپ کے بچے انشاءاللہ نارمل پیدا ہوں گے۔ آپریشن سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ تو اس میں یہ ہے کہ زعفران 4 رتی اور گڑ
وہ تھوڑا سا لے کے اس میں آپ چنے کے برابر گولی بنا لو، اور گرم دودھ میں جس میں بادام روغن ڈالا ہوا ہو وہ آپ 1 کپ گرم پی لو، فوراً آپ کو دردیں تیز ہو جائیں گی۔ اور سوئیاں جو ہیں وہ بوائل کر کے دوسرے نمبر پہ سوئیاں جو ہیں وہ بھی درد جب سٹارٹ ہو جائیں تو ان کو بھون کے دیسی گھی میں اس کو اس میں پانی ڈالو اور چینی ڈالو، سوئیاں سائڈ پہ کر لو، پانی جو ہو تو وہ بوائل 1-2 آ جائیں تو پانی پیو، وہ اتنا زبردست ہوتا ہے طاقت والا، فوراً بچہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی کوشش کرو، ڈاکٹر لوگ آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ ایسا کرو۔ اور آج کل تو میں نے اکثر سنا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اندر ماں کے پیٹ میں پوٹی کر دیتے ہیں یا ان کی ہارٹ بیٹ کم ہو جاتی ہے، یہ بھی عجیب ہی مسئلہ ہے۔ ہارٹ بیٹ کم کیوں ہوتی ہے؟ اس میں بھی خون کی کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، بچیاں جو ہے وقت ایسے ہی ضائع کر دیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو اتنا زبردست بناؤ طاقت کے حساب سے کہ آپ کا بچہ بھی نارمل ہو اور آپ بھی آرام سے اپنے اس میں پیدا کرو۔ اس میں یہی ہے کہ ڈر اور خوف جو ہے نا اس کو نکال دو اپنی زندگی سے، صرف درد رہ جاتے ہیں۔ درد جو ہے وہ قدرتی امر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دردوں کے ذریعے بچے کو پیدا کرنا ہے، وہ آپ اپنے حساب سے اپنے ہمت سے وہ جب کام لوگے تو سارے کام ہوں گے صحیح۔ تو مشورے کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، اور آپ جب بھی آؤ آپ مجھ سے چیک اپ بھی کرواؤ، چیک اپ بھی کرتے ہیں، فری میں چیک اپ ہوتا ہے، اور مشورہ بھی آپ کو فری ملے گا، اور دوائیاں جو ہیں آن لائن بھی مل جاتی ہیں۔ اور اگر آپ میرے پاس آنا چاہو اجمل دواخانے ہم طبیب کے پاس یا طبیبہ کے پاس، تو آپ کو مشورے مفید ملیں گے۔ یہ نہیں کہ اندر گھٹ کے اندر چپ کر کے اپنے حساب سے وہ ہلکی پھلکی چیزیں کھا کے وقت گزارو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنے والی نسل کو تباہ نہیں کرو، آنے والی نسل جو ہے وہ اس کو طاقتور بناؤ، اور وہ ماں صحت مند ہوگی تو بچہ بھی صحت مند ہوگا۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، آج کل پڑھی لکھی مائیں بھی چپ کر کے ہلکی پھلکی غذا پہ ہی گزارا کرتی ہیں، لیکن اچھی خوراک کھاؤ گے تو بچے اچھے پیدا ہوں گے، صحت مند پیدا ہوں گے، اور وہ آنے والے وقت میں آپ ہی کے لیے اس کا فائدہ ہوگا کہ نہ آپ پریشان، نہ آپ کے بچے پریشان، اور آپ کی صحت بھی زبردست ہوگی۔ یہ ہم لوگ اس لیے ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو، اور آپ اپنے آپ کو بچاؤ بیماریوں سے۔ بیماریاں آج کل کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ صرف ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ پہلے عورتیں گھر میں چپ کر کے بچے پیدا کرتی تھیں، نہ دائی آتی ہوتی تھی، نہ ڈاکٹر آتے تھے۔ یہ میرے اپنے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، میں آپ کو جو بھی بتا رہی ہوں یہ میری تجربے کی باتیں ہیں۔ اگر بچہ ٹیڑھا بھی ہو تو اس کے لیے بھی دوائی وغیرہ بھی ہوتی ہے، دائی یا ڈاکٹر اگر وہ تھوڑی سی کریں، ڈاکٹر لوگ تو اس کو یہ ملنے ملانے والے کام پہ آتے ہی نہیں ہیں نا، تو اس میں مل کے بھی بچے کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آپ کو آتی ہے، آپ لازمی مشورہ کرو، اور بڑوں سے، اپنے امیوں سے، انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے ان سے میں پوچھو، وہ بھی اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہمارے بچوں کو درد ہو رہی ہے لہٰذا آپریشن کر دو۔ آپریشن اس وقت کرتے ہیں جب کوئی حل نہ ہو یا کوئی پیچیدگی آ جائے، اس وقت کرواتے ہیں، ورنہ آپریشن کا کوئی تک نہیں بنتا۔ لہٰذا میری آپ سے التماس ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کی زندگیاں بھی بچاؤ، اور آپ خود بھی رہو اور خوش رہو، آباد رہو، گھر والوں کو بھی ٹینشن نہ دو اور خود بھی ٹینشن نہ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، جس نے اس کو بچے کو کی بنیاد رکھی ہے، اس نے اس کو پیدا بھی کرنا ہے، اور یہ درد جو ہے یہ قدرتی امر ہے۔ تو اس لیے آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ یہ ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ اٹھاؤ گے، اور ہم مجھے دعائیں دو گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کرو، اس کو اچھے طریقے سے سنو اور دوسروں کو بتاؤ اور ان کو سناؤ۔ السلام علیکم۔